الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ یقیناً تم سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ سابقہ ویڈیو جو پارٹ 1 ہے اس میں یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ شادیوں پر پیسے پھینکنے کی رسم قدیم ہندو نظریات سے تعلق رکھتی ہے۔ مسلمان ظاہر ہے ان چیزوں میں بلیو نہیں کرتے، پھر بھی وہ اس رسم کو ادا کر رہے ہیں کیونکہ ان کے آباء و اجداد جو ہندو تھے وہ بطور ہندو اس رسم کو ادا کرتے تھے۔ بعد میں انہوں نے ہندو مذہب چھوڑ کر اسلام مذہب اپنایا، مگر رسومات کو نہیں چھوڑا جو چلتی ہوئی ہم تک پہنچی ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا هُمْ يَهْتَدُونَ کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس کی پیروی کرو، تو وہ کہتے ہیں بلکہ ہم اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہمارے آباء و اجداد چلا کرتے تھے، اگرچہ ان کے آباء و اجداد عقل مند نہیں تھے اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ تھے۔ یہ آیت مبارکہ کفار کی ایک عادت کے بارے میں نازل ہوئی، اور موجودہ دور میں ہم شادی پر پیسے پھینکنے کی رسم کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو جیسے ہندو شادیوں پر پیسے پھینکے جاتے ہیں اسی طریقے سے مسلم شادیوں پر بھی یہ رسم ادا کی جاتی ہے۔ بہت زیادہ مقدار میں ملکی کرنسی، بیرونی کرنسی، موبائل فون، کپڑے، حتیٰ کہ ہیلی کاپٹر سے کرنسی نوٹ نشاور کرنے کی ویڈیوز عام ہیں۔ آیت مبارکہ میں جو بات بیان کی گئی ہے اس میں دو چیزیں اہم ہیں، ایک تو عقل مندی کے حوالے سے اور دوسرا ہدایت کے حوالے سے۔ عقل مندی کے حوالے سے اگر ہم اس رسم کا جائزہ لیں تو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ہم سرمایہ یا اپنا پیسہ کسی چیز کے حصول کے لیے خرچ کرتے ہیں، جیسے جائیداد کے حصول کے لیے پیسہ خرچ کرنا یا سہولیات کے حصول کے لیے پیسہ خرچ کرنا، مگر یہ رسم ہے کہ اس میں آپ پیسہ فضا میں پھینکتے ہیں، اس کا عوض کوئی نہیں، اس کا معاوضہ کوئی نہیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ کی جیب سے ایک 100 روپے کا نوٹ گم ہو جائے، گر جائے کہیں، عقل مندی اور شعور کا تقاضا ہے کہ آپ اس پر غمناک ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، آپ کو افسوس ہوتا ہے، مگر یہاں رسم کی شکل میں آپ لاکھوں روپیہ خود اپنے ہاتھوں سے ضائع کرتے اور فضا میں بلند کرتے ہیں جس کا کوئی عوض معاوضہ نہیں ہوتا۔ تیسری بات اس میں یوں دیکھیے آپ کہ یہ جو ہمارا مسلم معاشرہ ہے اس میں لوگ فرضی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے جو کہ سال بعد 2.5% ہوتی ہے، اور معاشرے میں دولت کے لالچ کی انتہا دیکھیے کہ دولت کے لالچ میں بھائی بھائی کو قتل کرتا ہے، ڈاکو روزانہ مسافروں کو لوٹتے ہیں اور قتل کرتے ہیں، ان چند روپوں کی خاطر ان کی جان لے لیتے ہیں، اور رشوت جو ہے وہ یہاں دولت کے لالچ کی ایک مثال عام ہے۔ ایسا معاشرہ جو فرضی زکوٰۃ ادا نہ کرے اور جو دولت کی خاطر لوگوں کی جان لے، وہ کیسے تیار ہو جاتا ہے اتنے بڑے پیمانے پر سرمایہ فضا میں بلند کرنے اور ضائع کرنے کے لیے؟ ظاہر ہے کہ یہ عقل مندی کے خلاف ہے۔ اور ہدایت کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو مذہب اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہم کفار کی کوئی رسم یا ایسے اعمال جو سابقہ زمانے میں بت پرستی سے تعلق رکھتے ہوں ادا نہیں کر سکتے، اس کی اجازت اسلام مذہب میں نہیں ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوا۔ اور مزید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مبتغٍ فی الاسلام سنت الجاہلیتی کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ایسے شخص پر ہوتا ہے
جو اسلام لانے کے بعد بھی جاہلیت کی رسومات کو ادا کرے۔ اگلی بات جو اسلام کی تعلیمات سے ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ ہے فضول خرچی کا منع ہونا، اور یہ جو رسم ہے یہ سراسر فضول خرچی ہے۔ فضول خرچی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستروں کا ذکر فرما رہے تھے، اور آپ نے فرمایا ایک بستر شوہر کے لیے ہے، دوسرا بیوی کے لیے ہے، تیسرا مہمان کے لیے ہے، اور چوتھا شیطان کے لیے ہے۔ یعنی بستر گھر کی اہم ضرورت ہے، مگر وہ بھی اگر نمود و نمائش کے لیے اور اپنی مالی حیثیت ظاہر کرنے کے لیے اضافی طور پہ کیا جائے تو وہ بھی فضول خرچی میں شمار ہوتا ہے۔ اور قرآن حکیم میں ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ شیطان کا مقصد ہے انسان کو اس حد تک لے جانا کہ وہ آگ میں چلا جائے، وہ آخرت میں ناکام ہو جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو فضول ضائع کرتے ہیں، جو کہ قیامت والے دن ان کے لیے آگ بنے گا، یعنی آگ ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلامی تعلیمات میں اس طرح کی کسی فضول رسم کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب ہم بات کریں گے کہ ہمارے مسلم معاشرے میں کون سے لوگ ہیں یا کس وجہ سے لوگ یہ رسم ادا کرتے ہیں۔ تو پہلا طبقہ ہے بے شعور لوگوں کا، جو اس رسم کے ذریعے اپنے مال کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کا مقصد اس رسم کے ذریعے یہ ہے کہ لوگ ان کی تعریف کریں کہ انہوں نے اپنی شادی پر کس قدر زیادہ پیسے پھینکے ہیں، یا انہوں نے کسی کی شادی پر کس قدر زیادہ پیسے پھینکے ہیں۔ یہ وہ دکھانا چاہتے ہیں عام لوگوں کو اور رشتہ داروں کو، اور ایک ہی شادی میں موجود رشتہ دار ایک دوسرے کی ضد میں آ کر زیادہ پیسے پھینکتے ہیں۔ مقصد صرف ایک ہے کہ لوگ کہیں کہ آپ نے بہت زیادہ پیسے پھینکے ہیں، اور یہ مقصد بالکل فضول ہے، یہ کوئی مقصد ہے ہی نہیں۔ اگر آپ یہ مقصد حاصل کر بھی لیں، لوگ کہہ بھی دیں کہ آپ نے بہت زیادہ پیسے پھینکے ہیں، تو کیا زندگی میں آپ کامیاب ہو جائیں گے؟ کیا آپ کبھی بیمار نہ ہوں گے؟ کیا آپ کبھی مالی مشکلات کا شکار نہیں ہوں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقصد کے حصول کے بعد بخش دے گا؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔ اس لیے یہ مقصد ایک شیطانی دھوکہ ہے، یہ کوئی مقصد ہے ہی نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑوں کا ذکر فرما رہے تھے، تو آپ نے فرمایا ایک شخص نمود و نمائش، تکبر اور دکھاوے کے لیے گھوڑا پالتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا وہ گھوڑا خریدنا، اس کی پرورش کرنا، اس کی خوراک، اس کی گندگی اٹھانا اور دیگر معاملات اس کے نامہ اعمال میں بطور گناہ لکھے جاتے ہیں۔ یعنی دکھاوے کے لیے، نمود و نمائش کے لیے، لوگوں میں جھوٹی عزت کے لیے۔ اگر وہ ایک ضرورت کی چیز بھی حاصل کرے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، یہ تو ہے ہی بلا ضرورت رسم اور فضول۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس سرمایہ نہیں ہے پھینکنے کے لیے، لا محالہ آپ قرض اٹھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسی چیز ظاہر کرتا ہے جو اس کی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ایسے ہے جیسے مکر کے 2 کپڑے پہنے ہوئے، یعنی ایسی دولت مندی ظاہر کرتا ہے جیسا وہ دولت مند نہیں ہے، تو وہ اللہ کے ہاں مکار اور جھوٹا ہے، وہ گناہ کا مستحق ہے، وہ کسی انعام کا مستحق نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے یہ بات کو بالکل واضح کر دیتی ہے کہ ایسا شخص جو دنیا میں شہرت اور نمود و نمائش کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ تو یہ رسم ادا کرنا اور اس سے کچھ توقع رکھنا کہ لوگ اس کی تعریف کریں گے، یہ نہ کوئی مقصد ہے اور نہ اس میں کوئی خیر ہے۔ دوسرا طبقہ جو اس رسم کو ادا کرتا ہے وہ باشعور طبقہ ہے، مگر معاشرتی دباؤ کا شکار ہے، لوگوں رشتہ داروں کے دباؤ کا شکار ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ کسی نے اگر اس کی شادی پر پیسے پھینکے ہیں تو مجبور ہے کہ دوسرے کی شادی پر وہ اس سے زیادہ پیسے پھینکے،
اور وہ ایک اور معاملے کی وجہ سے مجبور ہے کہ اگر اس نے یہ رسم ادا نہ کی تو لوگ اس کو طعنہ دیں گے کہ اس نے دوسرے فرقے والا کام کر لیا، یعنی ایک فرقہ وارانہ صورتحال بھی ایسی رسومات کو بڑھاوا دینے میں شامل ہے۔ تو وہ لوگ جو لوگوں کے دباؤ میں آ کر یہ حرکت کرتے ہیں یا یہ رسم ادا کرتے ہیں، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان یاد رکھنا چاہیے کہ جس شخص نے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا تو اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے ہی سپرد کر دیں گے۔ طبقہ جو ہمارے معاشرے میں ہے وہ ہے باشعور لوگوں کا، جو اس رسم کو ادا نہیں کرتے، نہ اپنی شادی پر نہ کسی دوسرے کی شادی پر، مگر ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو شعور عطا کیا ہے کہ یہ رسم غلط ہے، وہ اس کو اپنے اندر دبا کے رکھتے ہیں۔ نہ تو وہ شادیوں پر بائیکاٹ کی جرت رکھتے ہیں کہ ہم اس وجہ سے کسی شادی کا بائیکاٹ کریں کہ وہاں پر یہ رسم ادا ہو رہی ہے، نہ وہ کسی جگہ پر اپنے منہ سے اس کی مذمت کرنے کے قابل ہوتے ہیں، بلکہ وہ اس شعور کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا اور ایک امانت ہے اس کو کہیں بھی بیان نہیں کرتے، نہ ہی مخالفت میں حصہ لیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایسی خرافات اور جہالت پر مبنی اور سابقہ ہندو مذہب کی اور بتوں سے تعلق رکھنے والی رسومات کی مذمت کریں، ان سے اجتناب کریں اور ان کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔